بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بادشاہ بنت حنا کے بطن سے تھے، اور بادشاہ اوریا کی بیوی تھی۔ بعد شہید ہونے اور یا کہ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے بطن سے ہیں، اور یہ واقعہ جامع التواریخ میں مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر مطمئن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ اور انگشتری سلطنت کی انگلی پر رکھی، اور پھر لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی کہ نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، سکھا دی گئی ہے، بولیاں ہمیں ہر جانور کی دیے گئے ہیں، ہم ہر چیز یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں، بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے، اور فوج انسانوں کی دہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی، اور تمام ہوش و طیور چپ و راست پس پیش گردا گرد ہلکا باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ مثل با مثل کھڑے کیے گئے تھے۔ بعض تفاسیروں میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا، اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ شام سے یمن اور پھر یمن سے شام تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کی یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور ان کو تانبے کو سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہم نے تابع کی اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا تھے، کہ جس جگہ مال و دفینہ ہوتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے جا اور اس کو اپنے کام میں لے لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی جوہرات دریا کی خشکی سے لا کر جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تابع کیے سلیمان علیہ السلام کے شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کوئی جن ستاتا ہے آدمی کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے مکان نہایت ہی عالیشان، نہایت ہی پرتکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے تھے، اور اس میں تقریباً 700 کوشک 700 حرموں کے واسطے اور 300 کوشک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور حرموں کے پاس جاتے تھے اور پھر سب سے جمع کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت ہی عالیشان کے ساتھ ایک کوشک بھی بنوایا تھا کہ درازی بھی اس کی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ کا تخت جلوس تھا، اور اس کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کے تھے، اور لال و فیروزہ اور زمرد اور مروارید سے مرصع کیا تھا، اور ان کی گرد گرد سونے کی اینٹیں لگائی تھی، اور اس کے چاروں طرف کونوں پر چاندی کے درخت، اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی، اور پتے اس کے زمرد سب کے لگائے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک توتی اور توس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بھی بھرا تھا،
اور خوشے مثل انگور کے تھے اور جو لعل و یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے دہنے اور بہیں 1000 کرسی سونے کی لگائی تھی، اس پر آدمی بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جن و انسان سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی و طاؤس بھی باحکم خدا اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر توریت پڑھتے تھے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور تاج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش ظرفت کا بچھاویں اور اس کی کنارے کنارے نہریں جاری کریں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھی اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بھر بھر کر دے جاویں، اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ باوجود اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ کھانا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو کو پیسہ بنا کر آتے تھے اور پھر اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ بھی ہوں اور پیغمبروں میں پیغمبر بھی ہوں، اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔